خواتین، آج اگر بی بی زہرا زندہ ہوتی اور یہ غزہ کا منظر ہوتا اور یہ عورتیں بچے اس طرح ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے، کیا جو ہم نے معمول بنا لیا ہے، ہمارے حکمرانوں نے، ہمارے علماء نے، ہماری تنظیموں نے، ہمارے اداروں نے، امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک خطبہ ہے، منا کے خطبہ کے نام سے معروف ہے، خطبۃ المنا۔ منا، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کو حج کی سعادت عطا فرمائے انشاءاللہ۔ منا ایک وادی ہے جہاں پر قربانی کی جاتی ہے، جہاں پر شیاطین کو سنسار کیا جاتا ہے، اس پوری وادی کا نام منا ہے۔ وہاں 3 دن حاجیوں کو رکنا ہوتا ہے، زیادہ وقت حج کا وہیں پہ گزرتا ہے۔ منا میں سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام نے، یہ کربلا سے 1 سال پہلے کا خطبہ ہے، یہ 59 ہجری کا خطبہ ہے، اور سید الشہداء علیہ السلام نے اس خطبہ میں تمام امت کے اکابرین سرکردہ لوگوں کو بلایا، قبائلی سرداروں کو بلایا، علماء کو بلایا، اور باقی جو اس زمانے میں شخصیت شمار ہوتے تھے ان سب کو بلایا، اور پھر انہیں اپنا مقام بتایا، امیر المومنین کا مقام بتایا، اور پھر انہیں یہ فرمایا کہ تم علماء ہو، تم اکابرین ہو، تم سرداران ہو اپنی قوم کے، تمہاری عزت ہے، تمہارا احترام ہے، مجھے یہ بتاؤ، یہ احترام جو آج پوری امت کے اندر تمہارا ہے، یہ تم کہاں سے لائے ہو؟ یہ احترام موروثی ہے، تمہارے آباء و اجداد کی وجہ سے ہے، یہ احترام تمہارا قومی ہے، تمہاری سرزمین کی وجہ سے ہے، تمہارے پیسوں کی وجہ سے ہے، تمہاری رنگت کی وجہ سے ہے، تمہاری گفتگو کی وجہ سے ہے، یہ سارا احترام۔ اور اس احترام کا نمونہ بھی سید الشہداء نے بیان فرمایا کہ تمہارا اتنا احترام ہے کہ تمہاری گلی کا کوئی فرد، تمہارے محلے کا کوئی فرد اگر کسی دوسرے علاقے میں، شہر میں چلا جائے اور اپنا تعارف کروائے کہ میں فلاں عالم دین کے محلے میں رہتا ہوں، ان کی گلی میں رہتا ہوں، تو لوگ اسے بھی اٹھ کے گلے لگا لیتے ہیں، اس کا بھی ماتھا چومنا شروع کر دیتے ہیں کہ تم اتنے محترم ہو کہ ہمارے پسندیدہ اور ہمارے دل عزیز عالم اور ہمارے رہبر کے گلی میں تم رہتے ہو، اتنا احترام ہے تمہارا۔ لیکن آج جس دین سے تم نے احترام لیا ہے، جس ذریعے سے تمہاری اتنی عزت بنی ہے، اس کی حدود پائمال ہو رہی ہیں۔ ابھی یزید برسر اقتدار نہیں آیا تھا، یزید 60 ہجری میں برسر اقتدار آیا، یہ 59 ہجری کا خطبہ ہے، اور سید الشہداء فرماتے ہیں کہ تم علماء اسلام، تمہارے سامنے اس دین کی ساری حدیں پائمال ہو گئی ہیں جس نے تمہیں احترام دیا ہے، جس کی وجہ سے تمہاری عزت ہے۔ آج ہم علماء اسلام پوری دنیا کے، عرب دنیا کے علماء اسلام، عجم کی دنیا کے علماء اسلام اور پاکستان کے علماء اسلام کا کتنا احترام ہے، آپ کو اندازہ نہیں ہے۔ علماء اسلام کا کتنا احترام ہے ہر مذہب اور ہر مسلک میں۔ آپ یہ دیکھو کہ یہ علماء اسلام یہ اپنا کوئی کاروبار نہیں کرتے، اپنی ان کی کوئی جائیدادیں نہیں ہیں، لیکن اس کے باوجود ان کے ادارے اتنے بڑے بڑے، ان کے گھر اتنے بڑے بڑے، ان کے اختیار میں گاڑیاں اتنی، اور ان کی تنظیمیں اور ان کا بجٹ اربوں کھربوں روپے ان کے پاس ہے۔ کہاں سے آتا ہے؟ لوگ دیتے ہیں۔ یہ پیر صاحبان کو کہاں سے پیسہ آتا ہے؟ لوگ دیتے ہیں۔ علماء کو لوگ دیتے ہیں، تقریر کرتے ہیں، لوگ گھنٹوں سنتے ہیں اور پھر فیسیں دیتے ہیں۔ یہ سب اسلام اور دین کی وجہ سے ہے۔ جب دین کی وجہ سے تمہیں مال بھی ملا، تمہیں دنیا بھی ملی، تمہیں شخصیت بھی ملی، تمہیں احترام بھی ملا، تو جب اس دین جو تمہیں احترام دیتا ہے اس کی کوئی حد ٹوٹتی ہے تو کیا حق نہیں بنتا کہ تم اس کے لیے اٹھو، آواز اٹھاؤ کہ تمہاری عزت جس کی وجہ سے تھی اسی منبع کے اوپر آنچ آ رہی ہے۔ یہ سید الشہداء نے اس وقت خطبہ دیا، ایک بی بی زہرا نے دیا انصار کی خواتین کو، اور ایک سید الشہداء نے دیا، بیٹے نے دیا خطبہ، اور اس میں یہی جھنجھوڑا کہ کیا تمہارا فریضہ نہیں بنتا کہ دین کی حدود پائمال ہو رہی ہیں؟ الا ترون الی الحق لا یعمل بہ والی الباطل لا یتناہی عنہ، کیا نہیں دیکھتے حق پر عمل نہیں ہوتا، باطل سے رکتے نہیں لوگ، اور تم تسلی سے زندگی گزار رہے ہو؟
خوب آج اگر یہ ماں بیٹا ہمارے درمیان موجود ہوتے اور غزہ کی یہ قیامت ٹوٹ رہی ہوتی تو کیا بی بی زہرا ہمیں نہ کہتی کہ یہ کیا زندگی ہے تمہاری؟ میری اولاد غزہ میں، میری آل غزہ میں، میرے نبی کی امت، میرے بابا کی امت غزہ میں ذبح ہو رہی ہے اور تم معمول کی زندگی گزار رہے ہو۔ یہ علماء پاکستان، کیا ان کا فریضہ الیکشن لڑنا ہے اس وقت؟ کیا ان کا فریضہ اپنے عرس کرنا ہے؟ کیا ان کا فریضہ اپنی تنظیمیں چلانا ہے اس وقت؟ کیا ان کا فریضہ فقط اپنے ادارے چلانا ہے؟ کیا ان کا فریضہ فقط پارلیمان میں پہنچنا ہے؟ عزت تمہیں پارلیمان نے دی ہے؟ عزت تمہیں کس نے دی ہے؟ اسلام سے ساری عزت لی ہے۔ اسی اسلام کے ابنا پر، انہی کی بیٹیوں پر آج قیامت ٹوٹ پڑی ہے، ظلم ہو رہا ہے، کچھ نہیں کر سکتے، آواز تو اٹھاؤ ان کے لیے۔ معمول کے مطابق زندگی گزار رہے ہو جیسے دنیا میں کچھ ہوا ہی نہیں ہے، خبریں تک سننا تم گوارا نہیں کرتے۔ 200 300 400 بچہ روزانہ ذبح ہو جانا تمہارے لیے کوئی اہمیت ہی نہیں رکھتا، کوئی احساس ہی نہیں ہے تمہارے اندر۔ یہ فاطمیت نہیں ہے، یہ حسینیت نہیں ہے، اسے نہیں کہتے۔ یہ مسلک فاطمہ زہرا نہیں ہے۔